کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو کتنی طاقت عطا کی ہے، کتنا اختیار عطا کیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اہل مکہ تسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما۔ حدیث مصطفیٰ سن کے ٹھنڈ پڑی ہے تو پھر بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، مجھے اللہ کا نبی پیغمبر اور رسول مانو۔ کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو نبی کے پاس تو کمالات ہوتے ہیں، نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی کمال دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ میری سرکار نے فرمایا کافرو بولو، بول کر ڈیمانڈ کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کرنا محمد عربی کا کام ہے۔ اب انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اب کافروں کی ڈیمانڈ دیکھیں اور میرے نبی کی شان دیکھیں۔ واہ واہ، میرے نبی کی، میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ٹائم تھا رات کا، انہوں نے دیکھا آسمان کے اوپر چاند چمک رہا ہے، اور چاند بھی 14ویں کا، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اب ذرا سننا کافروں کی ڈیمانڈ، کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں نا تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، اگر آپ اس کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ میرے ساتھ، میری سرکار کافروں کو لے کر جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے ساتھ ایسے سیدھا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ذرا مچل کے بولو۔ اب کافروں نے سرکار سے یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں اور آسمان پہ چمکنے والے چاند پر ان کا جادو چلے گا نہیں تو ہم ان کا مذاق اڑا دیں گے۔ شیخ صاحب ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ یہ چاند تو وہ ہے جو میرے نبی کے بچپن میں مصطفیٰ کا کھلونا رہ چکا ہے۔ یہ چاند تو میرے آقا کے بچپن میں حضور کا کھلونا رہ چکا ہے۔ میری سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور حضور صحابہ میں ایسے چمک دمک رہے تھے جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھو نا قبلہ علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں، تو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی عشق کا، محبت کا یہ انداز ہے کہ 5-6 گھنٹے ہو گئے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، نہ اکے ہیں نہ تھکے ہیں، نہ اکے ہیں نہ تھکے ہیں۔ کیوں؟ اتنی دیر تو کہیں پہ بندہ بیٹھے تو تھک تو جاتا ہے، اک بھی جاتا ہے، پر تھکے بھی نہیں، اکے بھی نہیں، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ جو سن رہے، حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے، اتنا پیارا ہے، نہ اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے نہ تھکن ہوتی ہے۔ میری سرکار تشریف فرما تھے تو صحابہ بیٹھ کر حضور کا دیدار کر رہے ہیں، اور قبلہ حافظ جمیل صاحب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہم نے دیکھا نہیں تو ہمارا یہ حال ہے، تو جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ارے اس بزم میں بن دیکھے مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ قربان ہو رہے ہیں، تو بن دیکھے قربان ہونے والے ایسے عاشق ہیں تو جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ارے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں تو نور چھم چھم برسے،
تو جس بزم میں خود ذات مصطفیٰ تشریف فرما ہو، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میری سرکار تشریف فرمائیں، میرے آقا کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کا چہرہ بددعا ٹک ٹکی باندھ کے تکتے جا رہے ہیں، چہرہ ادھر ادھر پھیرتے نہیں، نگاہ ادھر ادھر کرتے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یا امی حل لک حاجتن، اے میرے پیارے چچا جان بتاؤ کیا بات ہے، آپ اس قدر محبت میں میرا چہرہ کیوں تکتے جا رہے ہیں؟ حضرت عباس نے عرض کیا آقا ایک پرانی بات یاد آ گئی ہے، وہ بات یاد کر کے آپ کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا جان بتاؤ وہ بات کب کی ہے اور کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا بڑی پرانی بات ہے، جب آپ کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی تھوڑے سے دن ہوئے تھے، آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کو پنگھوڑے میں لٹایا ہوا تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، رات کا وقت تھا، آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ چمک دمک رہا تھا۔ آقا میں نے بڑی دیر تک ایک منظر دیکھا، پنگھوڑے میں لیٹے لیٹے جدھر آپ کی شہادت والی انگلی جاتی تھی ادھر ادھر ہی آسمان کا چاند چلا جاتا تھا۔ حضور جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند بھی، بولو تو صحیح، چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا چچا جی اچھا کیا آپ نے میرے ساتھ بات کر لی، کسی اور سے نہ کرنا، بھلا ایسے ہو سکتا ہے جدھر میری انگلی جائے جہاں چاند ادھر جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ویسے ہی آپ کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جدھر میری انگلی گئی ہو چاند ادھر گیا ہو۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا چچا جان آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب میں چند روز کا بچہ پنگھوڑے میں لیٹا تھا، جدھر میری انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا، میں اس وقت کی بات نہ بتاؤں جب ابھی تک میں دنیا میں بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ انوار مدینہ میں بیٹھنے والوں گج کے بولو سبحان اللہ۔ میں اس وقت کی بات نہ بتاؤں جب اس کائنات رنگ و بومی میں آیا نہیں تھا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع صریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاحشاء۔ اینج نہیں آتے چوکے کہو نا سبحان اللہ۔ لقد كنت اسمع صرير القلم على اللوح المحفوظ وانا في ظلمة الاحشاء۔ فرمایا رب کائنات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے چچا جان سن لو، جب میں اپنی والدہ حضرت سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں تھا، لوح محفوظ میں قلم چلتا تھا، اس کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ بولو میں کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں۔ لوح محفوظ پہ قلم چلتا، قلم کہاں چلتا؟ بولو لوح محفوظ پر، لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں اس کے چلنے کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ اب میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے نہ کسی کی آواز پست رہے گی نہ ہاتھ کسی کا نیچے رہے گا۔ ارے جو نبی، توجہ کرنا بھائی، جو نبی اپنی ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز سن سکتا ہے، وہی نبی گنبد خضرا میں رہ کر سیال کوٹ والے غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔
وہ نبی بولو یہاں سے ہمارا درود و سلام بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع میں ہدایت پہ شمع بز میں ہدایت پہ کافروں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ آؤ میرے آقا نے کافروں کو ساتھ لیا حرم کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ابو قبیس ہے میرے آقا جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے کملی والے نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے ساتھ ایسے سیدھا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ارے صرف چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں ارے حتی راؤ حراء بینہما ان لوگوں نے دیکھا مکے کے کافروں نے دیکھا ارے حراء پہاڑ سینٹر میں ہے آدھا چاند ادھر آ گرتا ہے آدھا چاند ادھر جا گرتا ہے لو جی مزے کی بات سنا کافروں کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ میرے آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نبی کی انگلی کے اشارے میں اتنی پاور ہے جس نبی کی انگلی کے اشارے میں اتنی پاور ہے اس نبی کے پنجے میں کتنی پاور ہوگی سرکار نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا اب صرف دو ٹکڑے ہی نہیں ہوا حراء پہاڑ درمیان میں آدھا چاند دائیں آدھا چاند بائیں حالانکہ ڈیمانڈ تب بھی پوری ہوتی اگر صرف پھٹ جاتا اگر دریڑ پڑ جاتا تو ڈیمانڈ تو پوری تھی نا لیکن اشارہ ہوا ہے تو چاند آدھا ادھر آ گرتا ہے آدھا ادھر جا گرتا ہے صوفیہ لکھتے ہیں کہ کسی نے چاند سے پوچھا چاند ایک بات تو بتا کہ جب اشارہ ہوا تھا تو تھوڑا سا پھٹ جاتا دو ٹکڑے ہو جاتا کافر دیکھ لیتے ڈیمانڈ پوری تھی نبی کا اشارہ ایسے ہوا تو آدھا ادھر آ گرا آدھا ادھر جا گرا اس کی وجہ کیا تھی تو عالم تخیلات اور تصورات میں جب سوال ہوا تو ادھر سے جواب آیا پوچھنے والے سن جب مصطفیٰ کریم نے بچپن میں پنگوڑے میں لیٹ کر انگلی کو دائیں کیا تو میں دائیں چلا گیا مصطفیٰ نے پنگوڑے میں لیٹ کر انگلی کو بائیں کیا تو میں بائیں چلا گیا آج جبل ابو قبیس کے اوپر اشارہ دائیں بائیں کا نہیں ہوا ہے آج اشارہ سیدھا ہوا ہے میں سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں ادھر کا ارادہ ہے یا ادھر کا ارادہ ہے میں نے فیصلہ کیا آدھا ادھر جاتا ہوں آدھا ادھر جاتا ہوں مصطفیٰ ادھر دیکھے ادھر نظر آؤں کملی والا ادھر دیکھے تو ادھر نظر آؤں بچپن میں مصطفیٰ نے انگلی کو دائیں کیا میں دائیں گیا انگلی کو بائیں کیا میں بائیں گیا لیکن آج اشارہ سیدھا ہوا ہے مجھے حضور کی مرضی کا پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا آدھا ادھر جاتا ہوں آدھا ادھر جاتا ہوں آمینہ کا لال ادھر دیکھے ادھر نظر آؤں ادھر دیکھے تو ادھر نظر آؤں
امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام عاشقہ امام شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا اچھا ذرا غور کرنا میرا نبی توڑنے نہیں آیا کملی والا جوڑنے آیا ہے بولو حضور توڑنے نہیں آئے بلکہ جوڑنے آئے ہیں حضور فرماتے ہیں سل من قطعک واعط من حرمک فرمائے جو تم سے قطع تعلق کی کرے تم ان سے تعلق بناؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تم نے مانگا اس نے نہ دی اگر وہ تم سے مانگے تم انکار نہ کرو تم دے دو جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو جو تمہیں انکار کرے تم اسے دے دو میرے نبی کا تو یہ فرمان ہے تو سرکار بولو توڑنے نہیں آئے بلکہ سرکار بول لیا کرو یار سرکار جوڑنے آئے ہیں تو پھر حضور نے چاند کیوں توڑا جب حضور جوڑنے آئے ہیں تو حضور نے چاند کیوں توڑا ارے حضور آئے تو جوڑنے ہیں پر اگر چاند نہ توڑتے تو کافر مطمئن نہ ہوتے تو کافروں کے اطمینان کے لیے حضور نے چاند کو توڑا ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے ٹوٹے چاند کو اشارہ کر کے پھر مصطفیٰ نے جوڑا ہے بولو ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے اشارہ کر کے پھر مصطفیٰ نے چاند کو جوڑا ہے رات کے 2 بجے تک مصطفیٰ کے ذکر کی بزم میں بیٹھ کر مچلنے والوں ارے جو نبی کافروں کی ڈیمانڈ پر اشارہ کر کے چاند 2 ٹکڑے کر سکتا ہے اور پھر ٹوٹے ہوئے چاند کو اشارہ کر کے جوڑ سکتا ہے پھر مجھے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے وہ نبی کرم کی ایک نظر فرما دے تو ہم گناہگاروں کا مقدر بھی چمکا سکتا ہے اگر تسی میرے نہ رل کے پڑھو تے اعلیٰ حضرت شیر نہ تھے پڑھ لی پڑھو دے کہ نہیں اعلیٰ حضرت فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مل کے پڑھ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا آنے والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے